اس بزم میں شرکت کی ہے کہ یہ ایک نیا گھر بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک گھر وہ ہے جس کے لیے ہم نے تیاری ابھی کرنی ہے۔ یہ گھر بنانے کے لیے بندے نے بہت ساری خواہشات چھوڑی ہوتی ہیں، پیسے جوڑے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی خواہشات چھوڑی ہوتی ہیں، پھر جا کے ایسے گھر بنتے ہیں۔ ایک گھر وہ بھی ہے، اس کے لیے بھی بہت ساری خواہشات چھوڑنی پڑیں گی۔ ہم جب سفر کرتے ہیں نا بیرون ملک، تو ایئرپورٹ کے اوپر ایک ترازو لگا ہوتا ہے، اس ترازو کے اوپر بندے کا سامان تولا جاتا ہے، اور جس کا وزن زیادہ ہوتا ہے اس کو روک لیا جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنا وزن کم کرو یا یہاں چھوڑ کے جاؤ۔ اس کے پاس آپشن نہیں ہوتی۔ دنیا دار اتنا سمجھدار ہے کہ گھر میں جب سامان کی پیکنگ کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو بار بار تولتا ہے کہ مجھے آگے جا کے پریشانی نہ ہو۔ ہم دنیا کا سفر کرنا ہو تو بار بار اس کو تولتے ہیں کہ رستے میں کوئی پریشانی، ایک مرتبہ اور تلنا ہے۔ کبھی ہم نے اس کے لیے تولا ہے کہ کبھی پریشانی بن گئی تو پھر کیا کریں گے؟ ایک جزیرہ تھا، اس کا قانون یہ تھا کہ وہ 1 سال کے لیے بادشاہ چنتے تھے، سال کے بعد اس کو زنجیروں میں جکڑ کر جنگل میں چھوڑ آتے تھے، جہاں پہ اس کو درندے چیر پھاڑ کر کے کھا لیتے تھے، اور جنگل کے ساتھ ایک دریا بہتا تھا، اور جب وہ صبح سویرے دریا کے کنارے جا کے بیٹھتے تھے تو جو پہلا بندہ دریا پہ آتا تھا اس کو وہ اگلا بادشاہ چن لیتے تھے، اور ٹھیک 1 سال کے بعد اس کو بھی پھر وہ زنجیروں میں باندھ کر جنگل میں چھوڑ آتے تھے، اس کو بھی درندے چیر پھاڑ کر دیتے تھے، پھر وہ اگلا بندہ چنتے تھے، اس کو سال کے لیے لاتے تھے۔ لیکن جب وہ اس کو تخت پر بٹھاتے تھے، ساتھ اس کو بتاتے تھے کہ سال کے بعد ہم تمہارے ساتھ یہ سلوک کریں گے، تمہیں زنجیروں میں جکڑا جائے گا اور جنگل میں درندوں کے آگے چھوڑ آئیں گے۔ اب جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا ہے تو سیٹ کا ایک نشہ ہوتا ہے، پیسے کا بھی نشہ ہوتا ہے، عہدے کا بھی نشہ ہوتا ہے، کوئی اپنے گھمنڈ میں ہوتا ہے۔ تو بادشاہ پورا سال عیاشی کرتے تھے، وہ بھول جاتے تھے کہ ہم نے سال بعد کہیں جانا ہے۔ جب سال ختم ہوتا تھا، زنجیریں لائی جاتی، بادشاہوں کو جکڑا جاتا، اور وہ قبیلہ جو تھا وہ جا کر بادشاہ کو جنگل میں چھوڑ آتا۔ ایک دن جب سال مکمل ہوا، بادشاہ کو انہوں نے جنگل میں چھوڑا، درندوں نے چیر پھاڑ کر دیا۔ اب وہ دریا کے کنارے پہنچے تو جو پہلا بندہ آیا نا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تو ہمارے اب اس قبیلے کا، اس ملک کا تو بادشاہ ہے۔ اس نے کہا یار میں مسافر بندہ ہوں، میں اپنے کام جا رہا ہوں، مجھے کیا پتا بادشاہ کیا ہوتی ہے، مجھے میرے کام کو جانے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے قبیلے کی ریت ہے، جو پہلا بندہ دریا کے کنارے پہنچے گا وہ ہمارا اگلا بادشاہ ہوتا ہے، لہذا تم آؤ، لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ سال کے بعد ہم نے سلوک تمہارے ساتھ یہ کرنا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ ایک تو میں بادشاہ بننا نہیں چاہتا، زبردستی بنا رہے ہیں، اور سال کے بعد درندوں کے آگے بھی چھوڑ دینا ہے۔ اب وہ جان بچائے، اس کی جان نہ چھوٹے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میری بھی ایک شرط ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہا جب 1 سال کا میرے پاس وقت ہے تو جو میں کہوں گا وہی کرو گے۔ اس نے کہا تو ہمارا بادشاہ ہے، تو نے حکم دینا ہے، تو جو کہے گا وہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں بادشاہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ آیا، تخت پہ بیٹھا، آ کر اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ سارے قبیلے کو بلایا، فوج کو بلایا، اور کہا کہ جنگل میں جا کر سارے درخت کاٹ دو۔ بادشاہ تھا، اس کا حکم تھا، سارے درخت کاٹ دیے گئے۔ اس نے دوسرے لشکر کو بلایا اور کہا کہ جنگل میں جاؤ، جتنے درندے ہیں سب کو قتل کر دو۔ فوج چلے گی، جا کے سارے جانوروں کو اس نے ختم کر دیا۔ تیسرا لشکر بلایا، اس نے کہا کہ جا کر وہاں پر اچھے سے اچھا محل بناؤ۔ محل بنایا گیا۔ اس نے کہا اس کے ارد گرد نہریں کھودو، نہریں کھودی گئی۔ جب بغلہ تیار ہو گیا، گھر تیار ہو گیا، نہریں کھود دی گئی،
اس کے ارد گرد گھاس اگا دی گئی، درخت ختم کر دیے گئے، درندوں کو قتل کر دیا گیا۔ اب بادشاہ کا جو تھا وہ سال پورا ہو گیا۔ اب وہ زنجیریں لے کر آئے اور بادشاہ کو جکڑنے لگے کہ تیرا سال پورا ہو گیا، اب ہم نے تمہیں جکڑ کے لے کے جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھے زنجیریں نہ ڈالو، میں خود جانے کے لیے تیار ہوں۔ مولانا رومی نے یہ ساری بات لکھنے کے بعد آخر میں ایک جملہ لکھا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب وہ تخت پر بیٹھا نا تو اس نے تخت کو نہیں دیکھا، جس گھر میں اس نے سال کے بعد جانا تھا نا اس نے اس گھر کو دیکھا، اس نے اپنے اس گھر کو آباد کیا۔ تو جب جانے کا وقت آیا تو اس کو پریشانی کوئی نہیں تھی۔ ہمیں پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں اس کی تیاری کرتے ہیں، جہاں جانا ہے اس کی تیاری نہیں کرتے۔ آپ نے اس گھر کو بنانے کے لیے بہت ساری خواہشات چھوڑی ہوں گی، بڑی محنت کی ہوگی، مشقت کی ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو بسنا نصیب فرمائے۔ لیکن ایک گھر وہ بھی ہے، اس کے بارے قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک جملے نے ہمارا معاشرہ تباہ کر دیا، جی اس نے اپنا حساب دینا ہے، میں نے اپنا حساب دینا ہے۔ گھر کے سرپرست کو اللہ حکم دے رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جب میدان معاشر لگ جائے گا نا، اللہ تعالیٰ گھر کے سربراہ کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور فرمائے گا بتا تجھے میں نے گھر کی سربراہی دی تھی، تو نے ان کی کیا تربیت کی تھی؟ اس وقت جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ایک بات میں نے کر لی، دوسری بات کی طرف جا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو ستارے جب چمکتے ہیں آدھی رات کو، کتنا خوبصورت آسمان لگتا ہے۔ کہیں کہیں تارا چمک رہا ہو تو بڑا حسین لگتا ہے۔ اب میرے نبی پاک کا حکم سنیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح زمین پہ کھڑے ہونے والے کے لیے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں، اس طرح جب فرشتے زمین پر دیکھتے ہیں تو وہ گھر چمکتے ہیں جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ گھر ستاروں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ آج پریشانی یہ ہو گئی، گھر تو بن گئے، ایک ہوتا ہے تعمیر بلڈنگ، ایک ہوتا ہے گھر بنانا، رشتوں کو بنانا۔ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو یہ بھی سکھا دیں، یہ بھی سکھا دیں، یہ بھی سکھا دیں، یہ بھی سکھا دیں۔ میں چھوٹا سا فارمولہ دیتا ہوں، ساری مصیبتیں حل ہو جائیں گی۔ آپ اپنی نسلوں کو قرآن سکھا دیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ آپ پریشان ہیں کہ میں نے یہ بھی سکھانا ہے، یہ بھی سکھانا ہے، اخلاق سکھانا ہے، ادب سکھانا ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ سکھانا ہے، تعلیم دینی ہے، یہ دینا ہے۔ سادہ سا فارمولہ ہے، آپ ان کو قرآن سکھا دیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ جس نے قرآن پڑھا ہوگا نا وہ بیٹا اپنے سگے باپ کے آگے نہیں چلے گا۔ قرآن پڑھا ہوگا تو باپ کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھے گا نہیں۔ قرآن پڑھا ہوگا تو باپ کے نوالہ توڑنے سے پہلے وہ روٹی کا نوالہ نہیں توڑے گا، اس کو پتا ہوگا کہ میرا باپ ہے۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، آپ کے بڑے بیٹے امام حسن ہوش سنبھالنے کے بعد ساری زندگی سیدہ زہرا کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن سیدہ پاک نے بلایا، بیٹا حسن میری خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، لیکن آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے۔ سنیں دین کی تربیت کیا ہوتی ہے، اور دین جن کے گھر نازل ہوتا ہو، کیا تربیت تھی دین کی۔ عرض کرنے لگے اماں جی آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے نہیں کھاتا، ایسا نہ ہو روٹی کے کسی حصے پر آپ کی نظر پڑ جائے، اگر حسن نے وہ ٹکڑا توڑ لیا تو کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ نسل کو صرف دین دے دیں، پھر دین ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ آج نسل کو ہم اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کر سب کچھ دیتے ہیں، صرف نہیں دیتے تو نبی کا دین نہیں دیتے، باقی سب کچھ دے دیتے ہیں۔ بیٹی کو جب گھر سے رخصت کرتے ہیں نا تو قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں، قرآن کا سایہ، حالانکہ قرآن سایہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ ہم تو قرآن تب پڑھتے ہیں جب کسی بڈھے کی روح اٹک جائے، پھر ساتھے پہ پڑھیں گے، پھر چیلم پہ پڑھیں گے۔ علامہ اقبال نے اس قوم کی حالت دے کے ایک ہی جملہ کہا تھا اس قوم کے لیے۔ اقبال نے کہا اس قوم نے
قرآن سے سیکھا تو صرف مرنا سیکھا، کاش اس قوم نے قرآن سے جینا سیکھا ہوتا کہ جیتے کیسے ہیں۔ او بھائی قرآن تو زندگی کے لیے آیا تھا، ہم نے اس کو مردوں کے لیے خاص کر دیا۔ قرآن تو جینا سکھاتا ہے۔ ہم بیٹی کو جب رخصت کرتے ہیں نا تو جہیز اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، بعض اوقات بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں پڑوسیوں کے ہاں رکھنی پڑتی ہیں کہ پھر لے لیں گے آپ سے۔ اتنا دیا کہ بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ گیا۔ نہیں دیا تو صرف نبی کا دین نہیں دیا۔ بیٹی کو رخصت کیا قرآن کے سائے میں، بھائی ہے باپ ہے وہ قرآن کا سایہ لے لے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ کسی بھی عقل مند بندے سے پوچھو بھی قرآن کے سائے میں بیٹی رخصت کیوں کر رہے ہو، تو ایک ہی جواب ملے گا، قرآن کی برکت ہوگی تو بیٹی کی زندگی میں سکون ہوگا۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، قرآن سر کے اوپر ہو تو اتنی برکت ہے، وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکت ہوگی یار۔ آپ سروں پہ سایہ کر رہے ہو، قرآن نسل کے سینے میں اتارو، پھر دیکھو برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یار۔ اولاد کو سبھی کچھ دیا، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کر دیا، نہیں دیا تو صرف نبی کا دین نہیں دیا، باقی سب کچھ دے دیا۔ پھر نتیجہ بھلا کیا نکلتا ہے؟ باپ ہے نا، باپ ساری زندگی بچوں کے لیے مشقت کی ہوتی ہے، جب باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا تو اس کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے۔ جوان بیٹے بھی ہوتے ہیں 4-5، وہ باپ کے سرانے کھڑے ہو کر نا کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں، یار آ کر ابو کو غسل تو دے دو۔ خدا کی قسم اس سے بڑا غریب کوئی نہیں مرا جس کے مرنے کے بعد اس کے بچے اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ اس سے بڑا غریب کوئی نہیں مرا۔ بنگلہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے، گاڑی آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے، نیک اولاد ہے جو مرنے کے بعد آپ کے کام آئے گی۔ اب تو صورتحال عجیب ہو گئی ہے، ماں باپ چلے گئے، مدرسوں کے پڑھے ہوئے قرآن لا کے دعائیں منگوا رہے ہیں ہم لوگ۔ ہم سمجھتے ہیں 2 نعت خوان بلا لیں گے، ایک عالم کو بلا لیں گے، ایک قاری کو بلا لیں گے، وہ بیٹھ کے پڑھتے رہیں گے، ہم سرانے کھڑے ہو کے آنسو بہائیں گے، ساتھ ساتھ نوٹ بہائیں گے تو میری ماں کی بخشش ہو جائے گی۔ ماں باپ کو جانے کے بعد ہمارے ان کاموں کی حاجت نہیں ہے۔ بعض اوقات ماں باپ کا سالے صاحب ہو نا تو اتنی لمبی پرچی آتی ہے، اتنے 1000 مرتبہ یہ پڑھ لیا، اتنے 1000 مرتبہ یہ پڑھ لیا۔ میں نے ایک جگہ پوچھ لیا، میں کہا یار اتنی لمبی پرچی لے کے آئے ہو، یہ بتاؤ اس میں مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہوگا؟ جس کی ماں گئی ہے اس نے کیا پڑھا ہے؟ جس کا باپ چلا گیا اس نے کیا پڑھا ہوگا اس کے اندر یار؟ موضوع نہیں ہے سالے صاحب کا، پھر زندگی نے وفا کی تو اس پہ کلام کریں گے۔ صرف ایک ہی مثال دے رہا ہوں، جس اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں نا، باپ کا سالے صاحب ہو نا، سارے مہمان بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، جب باپ کی بخشش کی دعا ہو رہی ہوتی ہے نا، اس وقت مرنے والے کا بچہ لوگوں کی جھولیوں میں پھل رکھ رہا ہوتا ہے، اس کو اس وقت بھی باپ کے لیے دعا مانگنا نصیب نہیں ہوتا۔ معاشرے کا دکھ ہے، زندگی نے وفا کی، پھر کبھی سنائیں گے۔ بس میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ گھر بنایا تو بڑی خواہشات چھوڑ کے بنایا ہے، ایک گھر آگے بننا ہے، اس کے لیے بھی خواہشات چھوڑنی پڑیں گی۔ نیک نسل چھوڑ جائیں، نیک اولاد چھوڑ جائیں، خدا کی قسم اگر نسل کو دین نہ دیا تو ہماری میتیں غسل کے لیے بھی ترسیں گے۔ وراثت لینے کے لیے ساری اولاد جھگڑتی ہے۔ میں کہتا ہوں جھگڑا ہونا چاہیے، لیکن کس بات پر؟ ایک بیٹا کہے جنازہ میں پڑھانا، دوسرا کہے نہیں میں پڑھانا۔ جھگڑا تو اس بات پر ہونا چاہیے نا یار۔ آپ نسلوں کو صرف قرآن سکھا دیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ اگر قرآن نہ سکھایا تو ایک بات کو یاد رکھیں، آپ کے جس بچے نے آپ کی زندگی میں کبھی نماز نہیں نہ پڑھی، اس نے جانے کے بعد بھی، جس نے زندگی میں قرآن نہیں پڑھا اس نے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے قرآن۔ اس لیے آپ اپنی نسل کو ہر سہولت دیتے ہیں جو آپ کے اختیار میں ہوتا ہے، لیکن ایک بات کو یاد رکھیں، اگر دین نہ دیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ایک باپ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو یورپ بھیجا پڑھنے کے لیے، بیٹا کامیاب ہو کے آ گیا، لیکن اس کو مرض ایسا لگا جو ڈاکٹروں کے نزدیک لا علاج تھا۔
آخری وقت آ گیا بچے کا، اس نے اپنے باپ کو بلایا، اس نے کہا ابو وہ سامنے الماری میں نا میری ساری ڈگریاں پڑی ہیں وہ لے آئے۔ باپ لے آیا، بیٹے نے ساری ڈگریاں اٹھا کے نا باپ کی گود میں ڈال دی اور کہا پاپا آپ نے ان ڈگریوں کے لیے مجھ پہ بڑی محنت کی، اللہ نے کامیاب کیا، میں پاس بھی ہو گیا، لیکن پاپا اب میرا آخری وقت ہے، صرف اتنا بتا دیں، فرشتوں نے اگر پوچھا بتا تو انہیں دیکھ کے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، تو بتا دیں میں نے جا کے جواب کیا دینا۔ آپ کو شام کو یہ فکر تو ہوتی ہے بچے اسکول گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، اکیڈمی گئے تھے کہ نہیں گئے تھے۔ کتنے باپ یہاں ایسے بیٹھے ہیں جو رات کو یہ پوچھتے ہیں بیٹا تم نے 5 نمازیں بھی پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی، قرآن پڑھنے بھی گئے تھے کہ نہیں پڑھنے گئے تھے۔ جب آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو اس طرف نہیں لگایا، قبر میں جا کے ترسنا ہے کہ آج میری اولاد میرے لیے پڑھ کے بھیجے۔ آپ ماں باپ کے نام پہ لاکھوں خرچ کریں، دین منع نہیں کرتا، لیکن جو سکون ماں باپ کو اس بات سے پڑے گا نا کہ اس کی اولاد اتحیات میں بیٹھ کے کہہ رہی ہے ربنا اغفر لی والی والدیہ، اللہ مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، جو سکون ان باتوں سے میسر ہے نا وہ اور کسی بات سے نہیں ہے۔ اس واسطے گھر بنائیں، عالی شان بنائیں، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ کسی کا حسد نہیں ہے، اللہ کی عطا، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ اللہ کی۔ لیکن میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بس توجہ فرمانی ہے، اللہ کسی کو وسیع رزق دے تو یہ عیب، یہ اس کی کیا ہے۔ آپ ڈیفنس میں چلے جائیں، جو لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں نا ان کے بچے لاکھوں کی گاڑیوں میں کروڑوں کے بنگلوں میں رہتے ہیں، لیکن آپ کو پورے قبرستان میں قرآن پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ بس اس بات کو پلے باندھ لیں، اولاد کو سبھی کچھ دے، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کر دے، لیکن اگر دین نہ دیا تو ہماری میتیں بھی غسل کے لیے ترسیں گی۔ آپ کہتے ہو کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اللہ سب کو لمبی زندگی صحت اور ایمان دے، جنازہ پڑھانا تو بیچارہ مولوی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہم۔ آپ کو میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، توجہ میری طرف ہے آپ کی، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ بڑا کوڑا مولوی بلایا نا، ایسا ہی ہے، ہضم ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ خالص کدی کدی ہوندی ہے نا بھانجی، ولیتی کھا کھا کے ہاضمے خراب ہو گئے ساڈے۔ آپ نے آخری جملہ میں گفتگو سمجھ، مجھے احساس ہے ٹائم کافی ہو گیا۔ مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ بولے تو صحیح یار، بیٹا انجینئر ہو تو، دکاندار ہو تو، کاروباری ہو تو، سوچو مرنے والے کا بیٹا عالم دین ہو تو، حافظ قرآن ہو تو، تم ایک ڈھونڈ رہے ہو۔ مولا علی نے کیا فرمایا تھا، جب کسی سے دوستی کرو نا تو اس نیت سے کرنا کہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو، جیسی آپ کی دوستی ہوگی جنازے کی صف ویسی ہوگی، پہلی صف۔ آپ نے آج فیصلہ ضرور کرنا ہے کہ جس اولاد کے لیے، یہ اس گھر کی بات نہیں ہے، واللہ باللہ مجھے اس گھر کے مالک کا نام بھی نہیں پتا، سیدھی سی بات ہے بھائی، مجھے نہیں پتا گھر کس کا، کس نے بنایا، مجھے کچھ پتا نہیں ہے، میں آپ سب کے سے مخاطب ہوں۔ آپ فیصلہ کریں یار، ہم اپنے بچوں کو سب کچھ دے جائیں اور دین نہ دے کے گئے تو جانتے ہیں انجام کیا ہوگا؟ ہمارا تصور بھی نہیں ہے وہاں تک۔ لیکن اگر آپ نے بچہ دین پہ لگایا ہوا، خدا کی قسم آپ کا گمان بھی نہیں ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا کہ جب میری امت قبروں میں جائے گی تو بڑی گناہ گار ہوگی، لیکن جب نکلے گی تو بخشی ہوگی۔ صحابہ نے کہا اصلا وہ کیسے؟ کہا جب اس کے بچے اس کے لیے پڑھ کے بخشیں گے، رب اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پیچھے کو پڑھنے والا تو چھوڑ کے جاؤ یار۔ آپ شام کو پوچھتے ہو اسکول گئے وہاں فیس دی ہوئی ہے، ٹیوشن گئے وہاں فیس دی ہوئی ہے، کبھی پوچھا سپارہ پڑھنے گئے کہ نہیں گئے؟ کیونکہ ہم نے مولوی تو فری رکھے ہوئے ہیں نا، ان کا کیا تعلق ہوا بھی پیسوں کے ساتھ؟ اس واسطے اپنے بچوں کو سب کچھ دو یار، آپ کی جو حیثیت ہے، جو طاقت ہے، جو ہمت ہے وہ دیں، دین منع، لیکن اگر دین نہ دیا تو اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، ہم نے تو دل جلا کر سر عام کر دیا،
وما علینا الا البلاغ۔